मसीह यीशु के जलाली वफ़ादार नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आए हम चंद लम्हात के लिए कलाम खुदा में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत पर गौर करते हैं। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, कलाम खुदा में यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब लोग मेरी निस्बत तुम्हें लान तान करेंगे, जब लोग नाहक तुम्हारे बारे में बातें बुनेंगे, जब लोग नाहक तुम पर जुल्म करेंगे, जब लोग तुम्हें सताएंगे, तकलीफ़ देंगे, तो तुम मुबारक होगे। और आप जानते हैं जो सानहा जड़ा वाला फैसला बाद में हुआ, तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को, अपने तमाम उन अजीज़ों को, उन बुज़ुर्गों को, बच्चों को जो बेघर हुए, उन तमाम खादमीन को जिनके घरों को उजाड़ दिया गया, हमारे चर्चेस को जला दिया गया, मुक़द्दस अंजील को जलाया गया, तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि कलाम खुदा आपको कहता है आप मुबारक हैं। आप खुदावंद के वसीला से सताए गए हैं, आपको खुदावंद के नाम लेने की वजह से दुख दिया गया है, यीशु का नाम लेने की वजह से आपको दुख दिया गया है। मैं इंटरनेट पे देख रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि कब्रों के ऊपर जो सलीबें लगी हुई हैं, जो मुक़द्दस निशान है, उसको लोग उखाड़ रहे और उखाड़ कर नारे मार रहे हैं। और जब मैं उनको देख कर रंजीदा हो रहा था तो मेरा दिल इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था कि मेरे खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपना नाम दिया है। हम तेरे नाम की वजह से सताए जाते हैं, हम तेरे नाम की वजह से दुख उठाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हम मसीहियों की तारीख़ ही दुखों पर लिखी गई, मुसीबतों पर तारीख़ लिखी गई। हमने दुख सह कर खुदावंद की बादशाहत को हासिल करना है, हमने मुसीबतों में से गुज़र कर खुदा की बादशाहत को हासिल करना है। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में अगर हम अमाल की किताब उसके 12वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हेरोदिस बादशाह जो था, उसने लोगों को खुश करने के लिए, उसने अपनी हुकूमत का ज़ोर दिखाने के लिए, लोगों की खुशी के लिए उसने मुक़द्दस यूहन्ना के भाई याकूब पर हाथ चलाया और उसको तलवार से कत्ल करवाया। रसूलों को दुख दिए गए, कलीसिया को तकलीफ़ दी गई, कलीसिया पर अज़ार रसानी की गई, कलीसिया को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ें दी गई। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो मसीहियों को जानवरों की खाल के अंदर सी दिया जाता था, बड़े बड़े आरों के अंदर मसीहियों के बच्चों को चीर दिया जाता था। और ये सब इसीलिए किया जाता था कि वो अपने ईमान से फिर जाएं, वो मसीह की तालीम से फिर जाएं, वो खुदावंद के अहकाम से फिर जाएं, वो अंजील की मनादी करने से रुक जाएं, वो अंजील का काम ना करें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि जब जब हम मसीहियों पर दुख आए, जब जब मुसीबतें आई, जब जब हमें सताया गया, तो मेरे अज़ीज़ों हमारा ईमान और बढ़ता चला गया। और आज भी जब हमें दुख दिया जाता है, आज भी जब हमारे भाइयों को बहनों को तकलीफ़ दी गई, जब उन्हें सताया गया, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा मेरे अज़ीज़ों, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, खुदावंद के हुज़ूर दुआ कीजिए कि खुदावंद तू हमारे ईमान को महफूज कर। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि हालात चाहे जैसे भी हों, जैसी भी सिचुएशन हो, हर एक हालात में, तमाम हालातों में खुदावंद अपने खुदा के हाथ को थामे रखिए। ज़िंदगी जाती है चली जाए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि उससे ना डरो जो बदन को हलाक करता है, बल्कि उससे डरो जो बदन को हलाक करके रूह को भी हमेशा की आग में जलने के लिए दे सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आप सबको कहना चाहूँगा
کہ اگر آج آپ دکھ اٹھاتے ہیں، آج اگر آپ مصیبت زدہ ہیں، آج اگر آپ تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو میرے عزیزو پریشان نہ ہوئیے بلکہ خوشی منائیے۔ لیکن میں انسان ہونے کے ناطے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں، اس تکلیف کو جان سکتا ہوں جس میں سے آپ گزر رہے ہیں۔ رات رات آپ کو کھلے آسمان میں گزارنا پڑا، ساری عمر کی جمع پونجی جلا دی گئی، گھر جلا دیے گئے، سال ہر سال لگا کر گھر بنائے تھے، ان کو نقصان پہنچا دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خدا کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کے حضور دعا گو ہیں کہ خداوند خدا ان تمام لوگوں کو حکمت، دانائی، عقل مندی دے، اور خداوند ہم سب پر اپنے فضل کو جاری فرمائے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن ہم کبھی خدا کے احکام سے، خدا کی تعلیم سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ مصیبتیں، تکلیفیں، عذاب رسانیاں ہمارے ایمان کو اور مضبوط کریں، ہمارے ایمان کو تقویت دے، ہمیں زور عطا کریں، اور ہم ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ہم دکھ اٹھانا پسند کریں، ہم تکلیف اٹھانا پسند کریں، لیکن کبھی بھی مسیح کے منکر نہ ہو، مسیح سے منحرف نہ ہو، اس سے دور نہ ہو، بلکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے ہی دنوں میں انڈیا میں، اس منی پور میں جو مسیحیوں کے ساتھ کیا گیا، اس سے پہلے تاریخ گواہ ہے پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، اور ممالک میں مسیحیوں کے ساتھ ظلم ہوئے۔ سو میرے خدا، ظلم، ستم، تکلیف، تنگی، تلوار ہمیں کچھ بھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے حضور دعا گو رہیں، خداوند کے حضور دعائیں کریں، اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کریں کہ خدا آپ کو آپ کے ایمان میں مضبوط رکھے اور اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ آئیں مل کر آنکھیں بند کرتے اور خداوند کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ عظیم، مہربان، جلالی، وفادار، قادر خدا، تو جو قدرت اور زور اور حشمت اور بزرگی کے لائق خدا ہے، تو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ میرے خدا، تیری قدرت عظیم اور تیرے کام جلالی ہیں۔ میرے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے کہ تو نے ہمیں اپنی خاص امت ہونے کے لیے بلایا ہے، تو نے اپنے بیٹے بیٹیاں ہونے کے لیے ہمیں بلایا ہے میرے خدا۔ اور میرے خداوند دیکھ، جب تو نے ہمیں اپنی خاص امت ہونے کے لیے بلایا، تو میرے خدا، لوگ اس بات سے ہمیں ستاتے، لوگ میرے خداوند اس بات کی وجہ سے ہمیں دکھ دیتے کہ ہم تیرے امتی ہیں۔ ہم صلیب پر ایمان رکھتے کہ تو نے صلیب پر اپنی جان قربان کی ہے، اور میرے خدا وہ ہمارے فتح کے نشان کو توڑتے۔ میرے خداوند وہ تیرے گھر کو، تیرے مقدس کو جلاتے۔ میرے خداوند تیرے کلام کی بے حرمتی کرتے، تو بھی میرے خداوند ہم ان کے لیے برکت کی دعا چاہتے، کیونکہ تو نے ہمیں برکت کے لیے پیدا کیا ہے، لعنت کے لیے نہیں۔ سو میرے خدا، ہم تیرے پاک نام کے وسیلہ سے ان لوگوں کے لیے برکت کی دعا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ میرے خداوند تیری پاک حضوری سے ان کے لیے حکمت اور دانائی کا روح جاری ہو۔ اور میرے خداوند، جتنے بہن بھائی دکھ تکلیف کی حالت میں ہیں، بے گھر ہیں، میرے خدا مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے تیری قدرت کو مانگ لیتا ہوں۔ میرے خدا، چاہتا ہوں تو اپنے لوگوں کو بحال کرنا، میرے خدا ان کے گھرانوں کو بحال کرنا، میرے خدا فضل عطا فرمانا کہ وہ اپنے گھرانوں کو، اپنی بلڈنگز کو پھر سے بنا سکے۔ میرے خدا، وہ روپیہ پیسہ جو ضائع ہو چکا، میرے خداوند جو ان کا سامان جل گیا، میرے خدا وہ سارا تیرے پاک خزانے سے تیرے لوگوں کے لیے چیزیں مہیا کی جائیں۔ میرے خدا، منت کرتا ہوں، تیرے گھر جو جلائے گئے، میرے خداوند جو چرچز جلائے گئے، میرے خدا تو فضل عطا فرمانا کہ میرے خدا وہ پھر سے بنائے جائیں، پھر سے تیری عبادت ان گھروں میں ہو، پھر سے میرے خدا تیرے گیت وہاں گائے جائیں۔ اور میرے خداوند تو اپنے لوگوں کے کام کاج کو بحال کرنا، اور میرے خدا جن بیٹیوں کے جہیز جلا دیے گئے، میرے خدا میں ان بیٹیوں کے لیے تیری حضور سے فیور مانگ لیتا ہوں۔ میرے خداوند، چاہتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں پر نظر کرم کرے، اور میرے خدا تیرے پاک فضل کے وسیلہ سے میرے خدا تیرے لوگوں کے لیے آسمان سے فیور آئے، تاکہ تیرے لوگ برکت پائیں۔ میرے خدا،
اور میرے خدا منت کرتا ہوں ملک پاکستان کی عدلیہ، اے میرے خداوند حکومت کے اداروں کو خداوند، حکومت کے تمام میرے خداوند ایجنسیز کو برکت دے، میرے خدا ان کے ذہنوں کو میرے خدا ان کی حکمت اور دانائی کو بڑھا، تاکہ میرے خداوند وہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کرے، تاکہ پھر دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہونے پائے اور تیرے لوگ محفوظ رہیں اور تیرا نام جلال پاتا چلا جائے۔ میری خدا فضل بخشنا کہ ہم ہمیشہ ایمان میں مضبوط رہیں، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے، اور خداوند اس کے وسیلہ سے سارا جلال تیرے پاک مقدس نام کو ملے۔ میرے خدا ہم موت کو گلے لگائیں لیکن کبھی بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں، میرے خداوند ایمان سے ہم مڑے نہ، میرے خدا منحرف نہ ہو، بلکہ میرے خدا قیمتی ایمان جو ہمیں ملا ہے اس کی محافظت کرے میرے خدا، اس کی حفاظت کرے، اسے تھامے رہے میرے خدا، کیونکہ میرے خدا ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے۔ سو میرے خدا فضل عطا فرمانا کہ ہم تجھ میں اور تیرے جلال میں ہمیشہ محفوظ رہیں اور تیرے نام کی تمجید کرتے چلے جائیں، تو ہمارے ساتھ ہونا اور اپنی قوت سے ہمیں معمور کرنا۔ میرے خدا پھر سے منت کرتا ہوں جڑا والا کے تمام بہن بھائیوں پر تیری برکت آئے اور تیرا فضل انہیں گھیرے رکھے، مسیح یسوع کے جلالی نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے سائے میں ہمیشہ محفوظ رکھے۔